الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اللہم صلی علی محمد محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ غموں نے جو تم کو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جو غم ٹال دیتا ہے، بلاؤں کو ختم فرما دیتا ہے، مصیبتیں پریشانیاں دور کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بندے کو لے جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا گویا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ تو دیکھیں اس روایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جنت کا راستہ بھی جو ہے وہ درود پاک کی برکت سے مل جاتا ہے، جنت بھی درود پاک کی برکت سے مل جاتی ہے۔ جو درود پاک پڑھنا بھول گیا گویا وہ جنت کا راستہ بھول گیا، اور جو 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا گھر جنت میں دکھائے گا، پھر اسے موت آئے گی۔ جو دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو مرنے سے پہلے جنت کی بشارت عطا فرمائے گا، اور اس کا مقام جو جنت میں ہے وہ عطا فرمائے گا، اسے دکھائے گا، پھر اسے موت آئے گی۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی امت میں قحط سالی ہو گئی۔ یہ قحط سالی بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی کہ فصل نہیں ہو رہی تھی اور نہ بارشیں ہو رہی تھی، تباہی بربادی تھی۔ تو آپ نے بنی اسرائیل کو اکٹھا کیا اور دعا مانگنے کے لیے چل پڑے صحرا کی طرف، جنگلوں کی طرف۔ تو جب آپ میدان میں پہنچے جہاں آپ نے دعا فرمانی تھی، تو سب صفے بنا کے کھڑے ہو گئے کہ اب موسیٰ علیہ السلام جو ہے دعا فرمائیں گے اور اللہ عز و جل جو ہے وہ بارش عطا فرمائیں گے، اور قحط سالی دور ہو جائے گی۔ تو اپنا مال مویشی، اپنے بال بچے اور بنی اسرائیل کو لے کے سب کے سب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چل پڑے کہ آپ کی دعا کی برکت سے قحط سالی دور ہوگی اور رحمتوں کا نزول ہوگا، برکتوں کا نزول ہوگا۔ ابھی آپ دعا کرنے ہی والے تھے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل کی طرف سے ارشاد ہوا، اے موسیٰ میں کبھی بھی بارش نہیں بھیجوں گا، میں بارش نہیں بھیجوں گا۔ عرض کیا اللہ عز و جل کیوں؟ ایک بندہ ان میں ایسا موجود ہے، ان صفوں کے اندر ایک بندہ ایسا موجود ہے جو 40 سال سے گناہ کر رہا ہے، میری نافرمانی کر رہا ہے، میں نے اسی کی وجہ سے بارش روکی ہوئی ہے، جب تک وہ صفوں سے باہر نہیں نکلے گا میں بارش نہیں بھیجوں گا۔ اگر وہ صفوں سے باہر نکلے گا تو میدان سے نکل جائے گا، میں بارش بھیج دوں گا، نہیں تو تم جتنی مرضی دعائیں کرو میں بارش نہیں بھیجوں گا۔ تو کیا ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے اعلان فرماتے ہیں اور ہر بندے تک آپ کی آواز پہنچ جاتی ہے کہ ایمان والو تم میں ایک ایسا بندہ ہے
جو 40 سال سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس بندے کو بیچ میں سے نکال دو تو بارش ہوگی، تو برائے مہربانی وہ بندہ جو ہے باہر نکل جائے تاکہ ہمیں بارش سے نوازا جائے۔ اب ہر بندہ اپنے اوپر غور و فکر کر رہا تھا کہ کون 40 سال سے نافرمانی کر رہا ہے۔ سب نے اپنے اوپر غور و فکر کیا تو وہ بندے نے بھی اپنے اوپر غور و فکر کیا۔ جب بندے نے غور و فکر کیا تو اس نے کہا میں ہی لگتا ہوں کہ میں ہوں۔ اس نے ادھر دیکھا، اس صف میں دیکھا، اس صف میں دیکھا، ہر صف میں وہ دیکھنے لگ گیا کہ کون باہر نکلتا ہے۔ جب کسی صف سے کوئی باہر نہ نکلا تو بندے کو اور یقین ہو گیا کہ میں ہی ہوں جس کی وجہ سے بارش کی روکی ہے۔ اب وہ بہت شرمندہ تھا کہ یہ تو 40 سال سے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہوں، گناہ کر رہا ہوں، گناہوں میں مبتلا ہوں، شراب نوشی کر رہا ہوں، زنا کر رہا ہوں، خرابی پیدا کر رہا ہوں، حقوق الباد حقوق اللہ پامال کر رہا ہوں، وہ تو میں ہی ہوں۔ اب اس نے وہ دیکھ لیا، غور و فکر کر لیا کہ اس کے علاوہ کوئی نہیں، میں ہی ہوں، تو وہ دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے التجا کرنے لگا، اے مالک و مولا، اے مالک رحمان، اے رب لم یزل، اے رب العالمین، اے موسیٰ علیہ السلام کے رب، اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے گریہزاری کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے عاجزی کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے تیرے اپنے گناہوں پہ تیری رحمت کو آواز دیتا ہوں، اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے، اے اللہ تو ستار ہے، تو کریم ہے، تو رحیم ہے، اے اللہ آج میرا پردہ رکھ لے، میری لاج رکھ لے، نہیں تو میں ان سب میں شرمندہ ہو جاؤں گا، ذلیل و رسوا ہو جاؤں گا۔ یہ بندے کی وجہ سے جو ہے نا سارا نظام رکا ہوا تھا۔ اے اللہ تو بڑا کریم ہے، بڑا غفور ہے، بڑا شکور ہے، اپنی رحمتوں کا نزول فرما اور میری توبہ قبول فرما۔ وہ دل ہی دل میں اڑتا جا رہا تھا، روتا جا رہا تھا، اڑتا جا رہا تھا، التجائے کرتا جا رہا تھا، معافیاں مانگتا جا رہا تھا اور گریہزاری فریادیں کرتا جا رہا تھا، یا اللہ میرا پردہ رکھ لے، یا اللہ میں ہی تو ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ گناہ نہیں کروں گا، زنا کے پاس نہیں پھٹکوں گا، شراب نوشی نہیں کروں گا، اللہ تو ہی تو ہے میرے پردے رکھنے والا، اللہ مجھے ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما، اللہ مجھے ذلت اور رسوائی سے نکال دے اور تو بارش بھیج دے۔ اللہ تیرا کیا جائے گا، تو بارش بھیج۔ ابھی وہ التجائے کر رہا تھا، نہ کوئی بندہ نکلا تھا، نہ کوئی بندے کا پردہ فاش ہوا، اور ادھر سے کٹائیں، ادھر سے کالی کٹائیں، ادھر سے کالی کٹائیں آنا شروع ہو گئی اور چھما چھم بارشیں برسنا شروع ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے بڑی منہ پھٹ گئی، تو انہوں نے کہا یا نبی اللہ آپ نے تو کہا تھا وہ بندہ نکلے گا تو بارش ہوگی، ابھی تو وہ بندہ نکلا ہی نہیں، تو بارش کیسے ہوگی؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف رجوع کیا، یا اللہ ابھی تو وہ بندہ نکلا ہی نہیں اور تو نے ہمیں بارش سے نواز دیا، تو یہ قوم یہ پوچھ رہی ہے۔ تو اللہ عز و جل نے ندا فرمائی، اے موسیٰ جس کی وجہ سے میں نے بارش روکی ہوئی تھی اسی کی وجہ سے بارش ڈالی ہے، کہ وہ مجھ سے التجائے کر رہا تھا، وہ مجھ سے گریہزاری کر رہا تھا، اے اللہ تو میرا پردہ رکھ لے اور بارش بھیج دے اور مجھے ذلیل و رسوا ہونے سے محفوظ فرما اور مجھے ذلت سے بچا لے۔ تو میں نے اسی کے صدقے میں بارش بھیجی ہے، اسی کی التجاؤں کے صدقے میں، اسی کی دعاؤں کے صدقے میں، اسی کی گریہزاری کے صدقے میں نے آپ لوگوں کے اوپر بارش بھیجی ہے۔ تو عوام کہنے لگی کہ یا نبی اللہ ہمیں اس کی زیارت ہی کروا دے،
اللہ سے عرض کریں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی ہمیں زیارت کروا دے جس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ عز و جل نے ہمیں نوازا ہے بارشوں سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اللہ ہمیں اس نیک بندے کی زیارت ہی کروا دے کہ جس کی برکت سے تو نے جو ہے نا بارش بھیجی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عز و جل فرماتا ہے اے موسیٰ جب وہ بدکار تھا، جب وہ سیاہکار تھا، جب وہ زانی تھا، جب وہ شرابی تھا، میں نے تب بھی اس کا پردہ رکھا، اب تو وہ میرا دوست ہے، میں کیسے اس کا پردہ فاش کر دوں؟ تم جو مرضی کہو میں اس کی زیارت تمہیں نہیں کروں، میں اس کا پردہ چاک نہیں کروں گا، اور وہ جو ہے ان سے تمہاری ملاقات نہیں کروں گا۔ تو دیکھیں پیارے مسلمانوں، غور و فکر کرو کہ قحط سالی جب آتی ہے تو زنا کے ذریعے آتی ہے، جب رزق روکا جاتا ہے تو زنا کے ذریعے روکا جاتا ہے، شراب نوشی کے ذریعے روکا جاتا ہے، سود خوری حرام خوری کے ذریعے سے ہم سے رزق اور بلائیں و بائیں ہمارے اوپر مسلط کر دی جاتی ہے۔ آج بھی توبہ کرنے کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے ہمارے اوپر کرونا وائرس کا عذاب ڈالا ہوا ہے، تو اس کا خالق بھی تو اللہ ہے، کرونا وائرس۔ تو ہم خالق سے عرض کریں یا اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے یہ ہم پہ بیماریاں آئی، اے اللہ تو نے جو عذاب ہم پہ نازل کیا یہ ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہے، اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما دے، ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ تو یہ کرونا وائرس کچھ بھی نہیں ہے جب ہم توبہ استغفار کریں گے، جب ہم اپنی بچیوں کو گھروں میں بٹھائیں گے اور فحاشی جو ہے وہ عام ہونے سے بچائیں گے، تو تب کیا ہوگا کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی توبہ کے دروازے تو آگے کھلے ہیں۔ تو جب ہم ایسے اسباب بنائیں گے کہ اپنی بچیوں کا ساتھ ڈھانپیں گے، ان کو سنت کے مطابق بی بی فاطمہ کی سنت کے مطابق کپڑے پہنائیں گے اور ان کے سر کو ڈھانپیں گے اور ان کو یہ آگاہ کریں گے کہ ہم مسلمان ہیں اور آپ مسلمانوں کی بچیاں ہیں، تو تب معاشرے کے اندر سے کئی سارے گناہ جو ہیں دور ہو جائیں گے۔ جب ہم زنا کرنا چھوڑ دیں گے، امرت پسندی کرنا چھوڑ دیں گے، سود لینا چھوڑ دیں گے اور رشوت دینا اور لینا چھوڑ دیں گے، تو انشاءاللہ تعالی یہ بلائیں وبائیں سب دور ہو جائیں گی۔ ہم توبہ ہی تو نہیں کرتے اور اوپر سے رات کو توبہ استغفار کرتے، قرآن کھول لیتے، تراویحیں پڑھ لیتے ہیں، نمازیں پڑھ لیتے ہیں، اور ساتھ کیا کرتے ہیں؟ فلمیں ڈرامے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہم توبہ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور فحاش فلمیں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، امرت پسندی بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ننگی عورتیں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب ایک طرف ہم رحمت کو آوازیں مارتے ہیں اور دوسری طرف جو ہے رب کے غضب کو آوازیں مارتے ہیں۔ تو غیر محرم عورت کو دیکھنا بھی گناہ، اگر مرد دیکھے عورت کو تو یہ بھی گناہ، اگر عورت مرد کو دیکھے تو یہ بھی گناہ۔ تو ہم نے اپنے گھروں میں ٹی وی لا کے رکھے ہوئے ہیں، فیس بک لا کے رکھی ہوئی ہے، دوسری چیزیں لا کے رکھی ہوئی ہیں اور اپنی بچیوں کو دی ہوئی اور بچوں کو دی ہوئی ہے۔ تو اب فحاشی عام ہوگی تو قحط سالی بھی ہوگی، وبائیں بھی آئیں گی، بلائیں بھی آئیں گی، مصیبتیں بھی آئیں گی۔ تو اس کا واحد حل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے اس کے اوپر جو ہے غضب کے اوپر جو ہے سبقت لے گئی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو آوازیں دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے کرونا وائرس جیسی موذی مرض اور بلائیں وبائیں مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ تو اپنے گھروں کو نیکی، گھر والوں کو نیکی کی طرف مائل کیجیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے بچو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ تو ہمیں
اپنے گھر والوں کو، اپنے یار کو بھی بچانا ہے، اپنے دوست احباب کو بھی بچانا ہے، اور سب کو بچا کے تو جنت کا حقدار بنانا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم استغفار کریں گے، توبہ کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، سجدے میں سر رکھیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی رحمت کو جوش آ جائے گا اور اس کا غضب کو وہ ٹھنڈا کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔